الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد علم انسان کو دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ ابلیس یقیناً عبادت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب اللہ کا کوئی بندہ عبادت کرتا ہے اس سے اس کو بہت تکلیف ہے، لیکن جب کوئی علم حاصل کرتا ہے تو اس سے جو اس کو تکلیف ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب اور جو مضبوطی ملے گی اس وجہ سے میں اس کو گمراہ نہیں کر سکوں گا، میں اسے پھسلا نہیں سکوں گا۔ عابد آدمی کو، عبادت کرنے والے کو پھسلانا عالم کی نسبت بہت آسان ہے، لیکن علم لینے والے بندے کو گمراہ کرنا ابلیس کے لیے قدرے مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت علم ہے۔ انسان کو علم کے اندر رغبت کرتے رہنا چاہیے، وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو وہ علم لے سکتا ہے، اس کے لیے ذوق شوق اور ایسی مجلسیں تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی بہت دیر سے کہ میں ایک علم بالکل لوگوں سے اٹھتا جا رہا ہے، علم میراث، وراثت کا علم، یہ اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ علم مشکل نہیں ہے، جو اس کو سمجھ لے پڑھ لے یہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے چند اصول ہیں، چند قواعد ہیں، اگر وہ یاد کر لیے جائیں تو علم میراث آسان ہے۔ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں عوام الناس کے اندر اس کو پڑھانا شروع کروں، تو انشاءاللہ العزیز اب میں اس اپنی خواہش کو تکمیل دینا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہفتے کے اندر ایک کلاس صرف اتوار کے دن، اتوار کی اتوار اس کی کلاس کا انعقاد کرنا چاہتا ہوں، جس کا دورانیہ 45 منٹ یا 40 منٹ اتنا اس کا دورانیہ ہوگا۔ یہ چند مجلسوں کے اندر ہم علم میراث کو پڑھیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وراثت ساری سمجھ آ جائے گی، اور خاص طور پر اس میں وکالت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، اور اسی طرح جو، کیونکہ وکیل حضرات کو اکثر اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اسی طرح جو بندہ حساب کتاب جانتا ہے، جمع تفریق جس بندے کو آتی ہے، وہ اس علم کو سیکھ سکتا ہے۔ یہ علم بہت مشکل نہیں ہے۔ آپ جب اس کلاس کے اندر بیٹھنا شروع کریں گے، آپ اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے جب انسان اس کو سیکھنا شروع کر دے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے میں کچھ مشاورت کے بعد اگلی اتوار جو آئے گی انشاءاللہ العزیز ممکن ہے کہ اسی سے اس کلاس کا اجرا کیا جائے۔ وقت کے حوالے سے دیکھ لیں گے کون سا وقت زیادہ مناسب ہے، کہ مغرب کے بعد یا ظہر کے بعد، یا جون سا وقت اس میں سے مناسب ہوگا وہ مشاورت کے بعد منتخب کر لیا جائے گا، یا عصر کے بعد، یعنی ظہر کے بعد جو وقت زیادہ مناسب ہو اس کو اس کے لیے رکھا جائے گا۔ تو آپ اپنے دلوں کے اندر شوق پیدا کریں۔ اپنی چھٹی کی مصروفیات میں سے ایک مصروفیت یہ رکھیں کہ چھٹی کے دن میں نے علم حاصل کرنا ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس میں نے علم حاصل کرنا ہے، اور قطرے قطرے سے دریا بنے گا۔ انشاءاللہ العزیز 2 4 5 ماہ کے اندر جب یہ علم آپ کے پاس آئے گا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر کوئی اور علم کی کتاب، پھر کوئی اور، یوں
عوام الناس بھی عالم بن سکتی ہے، بشرطے کہ شوق ہو دل کے اندر۔ ایک تو طالب علم وہ ہیں کہ جو مدارس کے اندر جا کے علم لیتے ہیں، وہ تو بہت افضل طریقہ ہے، بہت بہتر طریقہ ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ جو طریقے ہیں اختصار کے ساتھ علم لینے کے، ہم ان سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کا مشاورت کے بعد انشاءاللہ اعلان کر دیا جائے گا، بلکہ آپ ساتھیوں سے بھی یہی ہے کہ آپ وقت کے بارے میں مشورہ دیجئے کہ کون سا وقت زیادہ مناسب ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ ہی کے مشورے کے ساتھ اس کا وقت مقرر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس علم کے علماء بہت کم ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے، سجدہ تلاوت اس کو کرنے کے بعد جلسہ استراحت نہیں ہے۔ جلسہ استراحت کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کر کے بیٹھنا نہیں ہے، سجدہ کرتے سار فوری کھڑے ہونا ہے۔ عام سجدہ کرنے کے بعد ہم کچھ دیر بیٹھتے ہیں، لیکن سجدہ تلاوت کرنے کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ فوری سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ تو دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا وہ یہ ہے کہ اس پہ رفع الیدین نہیں ہے، سجدے کو جاتے وقت رفع الیدین نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزوں میں بعض ساتھی کوتاہی کرتے ہیں، تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔